بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے میں۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کو جو چاہے تیرے گھر میں برائی مگر یہی کہ قید میں پڑے یا دکھ کی مار۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اب مکافات اس کی یہی ٹھہری کہ تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق تہمت رکھتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ و بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گناہ گار بتاتی ہے، اور میں اس سے مبرہ ہوں۔ کیفیت حال یہ ہے کہ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں ہے کبھی اس سے میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ جھوٹ بات اس سے کبھی کہی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ میں تیرے قول کو جب سچ جانوں گا کہ تو بہت سچا ہے اور برحق ہے، اور زلیخا جھوٹی برسر باطل ہے، کہ اس بات پر تو گواہ لا۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے ایک بچے کو گہوارے پر اشارہ کیا کہ تم اس لڑکے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ تم نے جو کیا اب مجھ کو معلوم ہو گیا، گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے، کیوں کر 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال و جواب کیا ہے جو مجھ کو بتاتا ہے؟ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا اپنے پالنے میں سے بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جھوٹ نہ جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا، اور اس نے اس کے پالنے کے قریب جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ بولا قول اللہ تعالی، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہے، قول اللہ تعالی۔ پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، اور البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف کو قیدی کرنا چاہا۔ اس کے لڑکے نے کہا اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک آپ ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقین ہے تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو قول اللہ تعالی۔ حضرت یوسف بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محبوب کا عقد کھولیں۔ پھر حضرت بولے یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے حضرت یوسف، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا ہوتی ہے، اور محققوں نے یوں بھی لکھا ہے
کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو منع فرمایا تھا کہ حضرت یوسف زلیخا کا عیب ظاہر نہ کریں، اگرچہ زلیخا اس وقت کافر ہی تھی، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ داری کریں، کیونکہ خداوند قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غفار الذنوب بھی ہے۔ اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں تم کو رنج و غم دینا، اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت یوسف، یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف نے متفکر ہو کر اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو، اس نے جو گواہی دی 7 دلیل کے، وہ تمہارے جیسا نہیں بے تامل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لیکن لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی، اور خدا کو بھی یہ کب منظور ہے کہ بندہ مومن کا عیب ظاہر ہو اور تمام مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے، اگرچہ اس سے گناہ ہی صادر کیوں نہ ہوا ہو، تب بھی اپنے حکم سے پردہ پوشی کیا جائے۔ اس بات میں بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، کسی نے 3 مہینے اور کسی نے 7 مہینے بعد اس کے یہ ظاہر ہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان میں پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت یوسف کی زبان سے 5 عورتوں نے سنی تھی جو کہ زلیخا کے ہمراہ تھیں، وہ سب کی سب زلیخا کو ملامت کرنے لگیں، ایک تو ان میں ساقیہ ملکہ، دوسری باورچی، تیسری خوان اور چوتھی بلانے والی اور 5ویں حجامنی تھی۔ یہ سب مل کر زلیخا کو ملامت کرنے لگیں۔ ایک روز زلیخا نے دعوت طعام دے کر ان سب کو بیک وقت بلایا، ایک جگہ مجلس کی مقرر کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب سنا تو قریب بلوایا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور ایک لیمو، اور ادھر حضرت یوسف سے بولی کہ اب نکلو ان کے سامنے، اور چھری کاٹنے کو دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا کر اس مجلس میں لا کر بٹھایا گیا۔ جب عورتوں نے ایک بارگی ان کی طرف نظر کی تو سب کی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور بجائے لیمو تراشنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور حضرت یوسف کی شکل و صورت پر سب کی سب عاشق ہو گئیں، اور جب مجلس برخاست ہوئی تو بعد اس کے وہ عورتیں اپنے اپنے ہوش میں آئیں، اور ہر عورت نے اپنے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی دیکھیں اور اپنے کپڑے بھی خون سے آلودہ دیکھے، تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان میں سے کہنے لگی کہ حضرت یوسف تو بشر نہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب دیکھا حضرت یوسف کو تو دہشت میں آ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں، ہاشا اللہ، یہ شخص تو آدمی معلوم نہیں ہوتا، شاید کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے طعن اور ملامت کرتی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی، اے زلیخا، ہم پر ملامت ہے، تجھ پر نہیں، بلکہ تجھ پر رحمت ہو کہ تو نے ایسا معشوق پایا۔ اور پھر وہی عورتیں کہنے لگی کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور تو اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن وہ شخص میرے ہاتھ نہیں آتا، اور اس معاملہ میں وہ میرا کہنا قطعاً نہیں سنتا، بمصدق اس آیت مذکورہ کے قول اللہ تعالی، اور میں نے اس سے چاہا کہ جی بھر لوں، مگر وہ اپنی جگہ اپنے ارادہ پر برابر قائم رہا، اور اگر اب بھی نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں
تو البتہ قید خانے میں پڑے گا اور ہوگا وہ بڑا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری مرتبہ پھر یوسف کو بلا کر کہ ہم اس کو ملامت کریں اور نصیحت کریں، ممکن ہے کہ تیرے کام میں آسانی ہو۔ حالانکہ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس ہیلے پھر یوسف کو دیکھیں۔ چنانچہ زلیخا نے پھر یوسف کو بلایا اور سب کے سامنے بٹھا کر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق فرماتے؟ اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ اس کے اعتصاب میں آ کر قید خانہ میں پڑیں گے۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے کہا، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قید خانہ میں پڑھوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت یوسف بولے کہ اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید میں کبھی مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف اور میں ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے کے عوض انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن باوجود زلیخا کے عاشق ہونے کے اس کا کوئی ہاتھ نہ کٹا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو تو اسے کچھ خوف و خطرہ نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہو تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے واسطے بہت محنت اٹھاتی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی، اور ان عورتوں نے اس سے قبل حضرت یوسف کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت ان کی اچانک دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، کیونکہ ان عورتوں نے ایسا خوبصورت صاحب جمال شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور پھر ملک الموت سے بھی ڈروا دے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیل سوال و جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو بھی دکھا دے گا، لیکن مومن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب مومن ایک بار دیکھے گا تو جان لے گا، کیونکہ اس لیے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا، تاکہ وہ احوال قیامت کا دیکھ کر حشر کے دن قلب ان کا دوسری طرف مائل و مشغول نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیموں تراشنے میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریبان عشق سے زلیخا کے سر مارا، وہ ماند مرغ نئی میں بسمل کے تڑپنے لگی اور رو رو کر کہنے لگی کہ میں نے یہ کیا برا کام کیا۔ صد افسوس کہ بے وقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ بھنور کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی، اور غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اور اب میری صلاح یہ ہے کہ یوسف کو ان سے چھپایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ ان کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئیں کہ مصر کے لوگ اس ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر بالاتفاق زلیخا کے حضرت یوسف کو قید خانے میں بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کو دیکھنے پر قید رکھیں، اس کو ایک مدت تک، اگرچہ یہ نشان سب دیکھ چکے کہ گناہ سب عورت کا ہے، تو بھی ان کو ہی قید کیا تاکہ خلق میں بدنامی عورت کی نہ ہو اور یوسف بھی زلیخا کی نظر سے دور رہے۔ پھر حضرت یوسف کو سر پر تاج رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمر بند زری کا کمر میں باندھ کر بہت اچھا سجا کر قید خانے میں بھیجا۔ قید خانے کے نگہبان و نگران لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا، اور پھر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو اس قدر
شان و شوکت سے قید خانے میں نہ بھیجا جائے۔ حکم ہوا کہ سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالیں، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ یوسف قیدی نہیں ہے بلکہ حصاری ہے، اور میں نے اس لیے وہاں بھیجا ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے ایک اور فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمر بند خدمت کا کمر میں اور موزہ اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ پھر فرشتے کہیں گے، یا حق تعالیٰ، اس کی اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کی جائے؟ اگر حکم ہو تو سب اتار لیں۔ تب حکم ہوگا، یہ حصاری ہے، زندانی نہیں، اور لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، اور تم جان لو کہ وہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں ہیں۔ اور اس قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک اور صاف اور درست کر کے ایک عمارت عالی شان پرتکلف بنا کر اس میں ایک تخت جڑواؤ، مرسی کار وہاں رکھواؤ، اور دبائے نفیس اس پر بچھواؤ، اور عنبر عود گو نہ گوں خوشبو کے لیے جلا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو اس تخت پر بٹھا دو۔